Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من دیارهم، یہ مال غنیمت، مال فیء ان فقراء کے لیے ہے جو ہجرت کرنے والے ہیں، جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے تھے، وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ دراصل یہی لوگ سچے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مال غنیمت کا ذکر تھا، جس کو مال فیء کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت دشمنوں کے شکست کے بعد مسلمانوں کو جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ جنگ میں شکست کے بعد اگر مال حاصل ہو رہا ہے تو وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اور اگر کوئی صلح یا اس طرح کی کوئی اور چیز پیش آ گئی جس میں جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، پھر اس میں سے مال مسلمانوں کو مل رہا ہے، وہ مال فیء کہلاتا ہے۔ دونوں ہی مال غنیمت ہیں۔ مال غنیمت جو مسلم لشکر ہوگا ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ بس اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی مال ہوگا اس کا 5واں حصہ نکال کر بیت المال میں جمع کیا جائے گا، جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ بقیہ جو مال بچے گا وہ لشکر میں بالترتیب تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں درجہ بندی ہوتی ہے کہ کس کا کس میں کتنا حصہ ہوگا، وہ متعین کر کے وہ پھر باقی پورا مال لشکر میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مال فیء اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں تو ایک اعلان کر دیا کہ مال فیء پر پورا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ اس میں سے جس کو جتنا چاہیں وہ دیں، اس میں کوئی وہ آپ کے اوپر مانعات یا آپ کے لیے کوئی الگ سے قانون نہیں بنایا جائے گا، بلکہ پورا مال فیء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا جائے گا۔ اب کسی کا کوئی حق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جتنا مناسب سمجھیں گے اپنی مصلحت سے اس کو نواز سکتے ہیں۔ امیر المومنین جو ہوتے ہیں، جو بعد میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو نہیں ہو سکتے، صحابہ کے درمیان تھے، تو اللہ نے ایسا حکم دیا۔ اس کے بعد اس کا حکم گویا ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مال غنیمت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مال فیء میں ایک فائدہ اور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علاقے سے نکالا گیا، وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا
کہ مسلمانوں کو اسی علاقے پر کامیابی ملی، پھر مسلمان وہاں پر پہنچے تو ابھی مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اگر آپ نے جا کر یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا تھا، یہ پراپرٹی ہماری تھی، ہم یہاں سے نکالے گئے تھے اور ہم یہاں سے ہجرت کر کے فلاں جگہ گئے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کامیابی دی ہے، یہ ہمارا حق ہے، تو مال فے تقسیم ہونے سے پہلے جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد تقسیم ہوگا۔ اور اگر تقسیم کے بعد پھر آپ پہنچے ہیں، پھر اب آپ کا اختیار ختم ہو چکا ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے سب کو قیمت میں ملے گا، پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا ایک غلام تھا جو روم بھاگ گیا تھا، روم کے علاقے میں، قیصر و کسریٰ، تو روم کے علاقے میں وہ بھاگ گیا تھا۔ جب مسلمانوں نے روم کو فتح کیا تو وہ غلام بھی پکڑا گیا۔ اس وقت جو امیر لشکر تھے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کا بھاگا ہوا غلام مال فے میں سے نکال کر پہلے واپس کر دیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو مال فے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس پر اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں جیسے مناسب سمجھے تقسیم کریں۔ تو مال فے کن لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ رشتہ داروں جو غریب ہیں، یتیموں میں، مسکینوں میں، راہگیر جو سفر کر رہے ہیں اور کہیں پر وہ پہنچے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو ان کے درمیان یہ سب تقسیم کیا جائے گا اور اس میں سے ان کو دیا جائے گا۔ انہی مال فے میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ ملے گا جو فقراء مہاجرین کہلاتے ہیں۔ فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر وہ کہا گیا کہ مال فے میں فقراء کا حق ہے، خاص طور سے ان لوگوں کا جنہوں نے ہجرت کر لی، کیونکہ جب آپ اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ چلے گئے تو گویا کہ آپ اپنی ملکیت سے بے دخل کر دیے گئے، آپ کی جو چیزیں تھیں وہ آپ سے چھین لی گئی ہیں۔ اب جب آپ ہجرت کر گئے، رکھی بات ہے جن لوگوں نے چھینا وہ انہی کا ہے، وہ انہی کا ہوگا۔ اور آج بھی تمام ملکوں میں انعامی پراپرٹی کے نام سے ایک قانون بنایا گیا، تقریباً کہہ لیجئے ہمارے ہندوستان میں تو خاص طور سے، کہ آزادی کے وقت میں جس وقت بٹوارا ہوا تھا تو جن لوگوں نے یہاں چھوڑ دیا اور وہ پڑوس ملک چلے گئے تو بعد میں قانون بنا کہ یہ انعامی پراپرٹی ہے، لہذا جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اب اس پر کوئی دوسرا مالک نہیں ہوگا، حکومت اس کی مالک ہے اور وہ جیسے چاہے گی اس کو اپنے تصرف میں رکھے گی۔ تو ایسے جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے تو مکہ کی پراپرٹی ان کی اپنی ختم ہو گئی، مدینے میں جس طرح بھی رہ رہے تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جب مکہ فتح ہوا تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ یہ مال فے میں ان لوگوں کا حق ہے جو فقیر تھے، جو مہاجر ہو گئے، انہوں نے ہجرت کر لی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے اور مال بھی ان کا چھین لیا گیا تھا۔ بس وہ کس لیے نکلے تھے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیشہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ حقیقت میں حقدار ہیں اپنے اس مال میں سے جو وہاں پر ان کو ملنے والا ہے، اپنی پراپرٹی تقسیم ہونے سے پہلے اگر وہ حق اپنا جتا دیں گے تو ان کو وہ چیز مل جائے گی۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا بس اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ نے بھی ان کے بارے میں تصدیق کر دی کہ اولئک هم الصادقون، اب ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، وہی اصل میں سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت خود گواہی دے رہا ہے
کہ ہم ان کو سچا مانتے ہیں اور ان کو ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں جو سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ کی مدد وہ کرتے رہے۔ تو یہ گویا کہ جنگ میں جو مال ہاتھ آتا ہے اس کی تقسیم کا کچھ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں تو تقریباً تفصیل سے وہاں پر زیادہ موجود ہے۔ بقیہ جو بھی مسائل آتے ہیں جہاں کے بھی جیسے ہوتے ہیں، قرآن میں اسی اعتبار سے اسے بیان کیا گیا ہے اور اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پر ایمان کی بھی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔